السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے مورنی۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مجھے معاف کر دیں بابا جان، یہ سب کچھ میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کے بتائے گئے اصولوں کے خلاف میں اس جادوگر کی مدد کر رہی ہوں۔ وہ انتہائی ظالم ہے۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے میں اس کے حکم پر ان تمام معصوم لوگوں کو اس کی غلامی میں پیش کر رہی ہوں۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے اس نے مجھے آپ سے ملنا تو دور، آپ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی، اور اس کے جادو کی وجہ سے اب میں دن کے وقت ایک عام لڑکی ہوتی ہوں اور رات کے وقت مورنی بن جاتی ہوں۔ یہ سزا مجھے اس وادی کے آقا کو اپنے قابو میں نہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ میں بے بس ہوں۔ اب اگر بھاگنا بھی چاہوں تو نہیں بھاگ سکتی۔ وہ جادوگر صرف اندھیری راتوں میں مجھے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس وادی میں مورنی کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور آس پاس موجود ہر چیز اس مورنی کی سسکیوں کی وجہ سے دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے غم میں نڈھال تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ جلدی سے خنجر کو ہاتھ میں لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، مورنی خنجر سے اس پر وار کرتی ہے، مگر شاید وہ شخص بھی چوکنا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے خنجر کو چھین لیتا ہے۔ مورنی اس کی قید میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ خوبصورت نوخیز لڑکا اس مورنی سے پوچھتا ہے، پر وہ خاموش کھڑی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم، اور رات کے اس پہر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں بولو گی تو ایسے ہی صحیح۔ وہ نوجوان اس کی گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھاتا ہے۔ بولو، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ مزید دباؤ بڑھاتا ہے۔ بتاتی ہوں، اسے پیچھے کرو۔ وہ اس کی خوبصورت سی سرگوشی میں کھو سا جاتا ہے، اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے پرے دھکیلتی ہے۔ آپ؟ جیسے ہی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے، وہ ہپنوٹائز ہو جاتی ہے۔ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اسے دیکھ کر مورنی کے ذہن میں پہلی بات یہی آتی ہے۔ سامنے والے شخص کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی اس کے حسن کے سحر میں کھو چکا تھا۔ وہ بے خودی میں اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہے۔ یہی وہ پل تھے جس میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں قید ہو گئے تھے۔ مورنی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، کیونکہ صبح ہونے میں بس تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، اور اس کا جسم مورنی کی صورت میں آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس پر جادوگر کے جادو کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ پلک جھپکنے میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ بابا جان، وہ بھاگ کر ان سے لپٹ جاتی ہے۔ آج پورے 1 سال کے بعد وہ ان سے مل رہی تھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو دیوانہ وار دیکھ رہے تھے۔ ابناز، میری جان، میری پیاری سی بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں بابا جان۔ اس ظالم انسان نے آپ کی کیا حالت کر دی ہے؟ آپ مجھے بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ وہ بہت پیار سے ان کا چہرہ چھو رہی تھی۔ ابناز، تم بتاؤ، تم نے اس کی بات تو نہیں مانی نا؟ وہ شرمندہ ہو کر نظریں جھکا دیتی ہے۔ بولو بیٹا، پر وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ کیا کر دیا تم نے ابناز؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اس جادوگر کی قید میں اس امید پر تھا کہ تم اس کا ساتھ نہیں دو گی اور اس وادی کے آقا سے مدد مانگو گی، مگر تم نے اس کی بات مان کر میرا مان توڑ دیا۔ وہ بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ تم نے اپنی پاورز کا استعمال کیوں نہیں کیا؟
بولو ابناز۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں مجبور تھی بابا جان، آپ کو نہیں پتا میں نے پورا سال کتنی اذیت میں گزارا ہے۔ میں جو ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، ایک سال پورا کیسے گزارا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ ابناز میری جان، اپنے بابا جان کو معاف کر دو۔ وہ اسے گلے لگا کر رو رہے تھے۔ تب ہی ابناز کی درد بھری چیخ نکلتی ہے اور وہ جھٹکے سے ان سے دور ہو جاتی ہے اور پھر وہ خوبصورت سی مورنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بابا جان بس حیران ہو کر اس کا نیا روپ دیکھ رہے تھے۔ تبھی کسی کا خوفناک قہقہ گونجتا ہے۔ یہ تم نے کیا بنا دیا ہے میری بیٹی کو؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہیں۔ اگر تمہاری بیٹی سیدھے طریقے سے میری بات مان لیتی تو مجھے ایسا نہ کرنا پڑتا، مگر وہ بھی تمہاری طرح ضدی تھی تو اس کی سزا ملی ہے۔ ویسے دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا، جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ اس کے سحر میں قید ہو جاتا ہے۔ اور تم باپ سے اب تو ملاقات ہو گئی ہے نا، اب اس آقا کو جلدی سے قابو کرو ورنہ آج کے بعد اپنے باپ کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس ظالم جادوگر کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ آخری بار اپنے بابا جان کو دیکھتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا کسی کے بلانے پر ہوش میں آتا ہے۔ آقا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، چلو۔ پھر وہ لڑکا مورنی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اگلی رات ٹھیک اسی وقت ندی کے پاس جاتا ہے، مگر وہ خوبصورت لڑکی اسے وہاں نہیں ملتی۔ مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اور ہر رات اسی جگہ آس پاس دیکھتا رہتا ہے اور اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ دن با دن اس کی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ایک پل بھی مورنی کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوا تھا۔ ہر رات کی طرح وہ آج بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی وہ پری بہ کر اسے دور سے نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ جلدی سے چھپ جاتا ہے تاکہ جی بھر کر اس کا دیدار کر سکے۔ مورنی اداس سی اسی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر وہ پچھلے 1 سال سے اندھیری راتوں میں ڈیرا ڈالتی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی جی بھر کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس مورنی کو پھر سے اپنے بابا جان کی یاد آ رہی تھی کیونکہ ان کے سوائے اس کی زندگی میں کوئی اور رشتہ باقی نہ تھا۔ اس کی امی کی وفات کے بعد اس کے بابا جان نے ہی تو اس کو سنبھالا تھا، مگر آج وہ بھی اس سے دور تھے۔ بابا جان، وہ سرگوشی میں انہیں پکارتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے، اور بس یہیں پہ اس شخص کا ضبط جواب دے جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے اور پھر اسے گلے لگاتا ہے۔ مورنی جو اپنے غم میں نڈھال تھی، اسے تو بس کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جسے وہ اپنا غم بانٹ سکے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، وہ اس کی پناہوں میں اپنا دکھ بھولنا چاہتی تھی۔ وہ بس روتی رہی اور وہ اس کے آنسو اپنے سینے میں جذب کرتا رہا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتا ہے اور پھر اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ مگر یہ پل تو مختصر دورانیے کے تھے۔ جیسے ہی مورنی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ شرمندہ ہو کر اس سے دور ہوتی ہے، مگر مقابل ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیتا ہے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ ابھی نہیں، ابھی میں نے تمہیں اچھی طرح محسوس نہیں کیا۔ تمہیں اندازہ ہے میں کتنی راتوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا مگر تم نہیں آئی۔ آج مجھے ملی ہو اور ابھی سے دور جا رہی ہو۔ اس رات تم خود تو چلی گئی تھی مگر مجھے اپنا انتظار سونپ گئی۔ وہ تو اس کی آواز میں کھو گئی تھی اور اس کا حکم ایسے مان رہی تھی جیسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے تمہیں تکلیف دینے کی جرت کی؟
وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بولو، کیوں تم؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لڑکا مورنی سے کہتا ہے تم نہیں، آپ کہو مجھے، آپ۔ وہ اس پر گرفت سخت کرتا ہے۔ کیوں بتاؤں؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اسے پرے دھکیلتی ہے۔ میں کیوں رو رہی تھی؟ کس نے مجھے تکلیف دی؟ یہ سب جان کر تم کیا کر لو گے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر کسی کو بھی بتانے کا کیا فائدہ؟ اور وہ ندی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سکون سے چند پل ملے تھے وہ بھی تم نے خراب کر دیے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی دوسری بار گستاخی پر وہ اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہے۔ آپ کو ایک بار بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ تم نہیں، آپ بولو۔ اس بار اس کے لہجے میں غصہ ہوتا ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ پری پیکر، اچھا اب غصہ نہیں کروں گا، اب تو رونا بند کرو۔ وہ روتے روتے اس کی طرف دیکھتی ہے اور بس دیکھتی رہتی ہے۔ ابناز، یہ تو وہی بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا دادی کی کہانیوں میں ہوتا تھا۔ یہ تو بالکل ویسا حسین شہزادہ ہے۔ آپ نے بتایا نہیں کیا اپنا نام؟ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ نام بتائے، مگر وہ اپنا نام نہیں بتاتی اور اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نام بتاؤ، مگر کیا کل آؤ گی تم؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، لیکن مجھے پتا ہے تم کل آؤ گی اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اس کی بات سن کر اسے دیکھتی اور پھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کافی دیر تک اسے سوچتا رہتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ مورنی پھر سے اپنے کام پر لگ جاتی ہے۔ اب کی بار اس کا رخ آقا کے محل کے اہم لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑنا تھا۔ اسے دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے اصلی روپ میں ہی اس کے سامنے آتی ہے، کیونکہ مورنی کی صورت میں وہ اسے اس کے ہاتھ میں جو موجودہ انگوٹھی تھی اس کی وجہ سے قابو نہیں کر سکتی تھی۔ آقا کا وہ خاص غلام تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ان کی وادی کے آدھے لوگوں کو اس ظالم جادوگر کالا راہ کے حوالے کیا تھا۔ اس لیے جاہا اسے نظر انداز کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس نے میرے حسن کو نظر انداز کر دیا؟ خیر، ابناز بھی اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک وہ چلتے رہتے ہیں۔ جاہا بالآخر رک جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جی محترمہ، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کیوں میرے پیچھے آ رہی ہیں؟ وہ ابناز کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے۔ جاہا پھر سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مجھے آپ کے آقا کا محل دیکھنا تھا، کیا آپ مجھے لے جائیں گے دکھانے کے لیے؟ جاہا مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر اسے اپنی بہن کی یاد آتی ہے جسے وہ جادوگر کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف آ جاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ابناز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو محل دکھاؤں گا۔ پلیز گل، میری بہن، رونا بند کرو۔ معاف کیجیے گا، آپ کو دیکھ کر اپنی بہن کی یاد آ گئی۔ ابناز اسے مسکرا کر دیکھتی ہے۔ بھائی، آپ میرے بھائی بنیں گے؟ جاہا ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ مورنی بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اصل روپ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تھی اور وہ جاہا کے سامنے ہی مورنی میں بدل جاتی ہے۔ جاہا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ اسے یہ دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی میں کالا راہ کے جادو کی قید میں تھی۔ ابناز بھی رو رہی تھی۔ جاہا اس کے قریب جاتا ہے۔ گل، میری بہن، تمہارا بھائی آ گیا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، تم جلد اس کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ جاہا اس کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا۔ وہ بھی دکھی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تب اسے جادوگر کالا راہ آس پاس محسوس ہوتا ہے اور وہ جلدی سے غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ جادوگر کالا راہ کے پاس جاتی ہے۔
शाबाश मेरी मोरनी, आका के खास मुलाजिम को बिलाखिर तुमने अपने काबू में कर लिया। कालारा, तुम आखिर मुझे मेरा काम सुकून से क्यों नहीं करने देते? तुम्हें मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकूंगी। जब तुम्हें यकीन ही नहीं तो मेरी तरफ से इनकार है। रुको, एतबार तो मुझे खुद पर भी नहीं, मगर क्योंकि तुम मेरा हर हुक्म मान रही हो तो मैं कोशिश करूंगा। कालारा, कोशिश नहीं, अभी फैसला करो, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है मेरी होने वाली मलका, इतना तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वादा, अब तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। अगर कहीं भी मुझे महसूस हुआ तो मुझसे कोई उम्मीद न रखना। हाँ, कुछ दिन मैं इस रूप में नहीं रहूंगी, इसलिए इस मोरनी वाले रूप से मुझे निजात दो ताकि मैं महल में जाकर अपना काम सही से कर सकूं। फिर वो चली जाती है। अगर मजबूरी ना होती तो तुम्हें बताता मोरनी कि मुझे धमकी देने वालों का क्या अंजाम होता है। बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर तुम्हें ऐसी सजा दूंगा सारी जिंदगी याद रखोगे। और उसकी खौफनाक हंसी गूंजती है। जहाँ अभी इस जगह पर बैठा था वो भी वापस इसी जगह आ जाती है। भाई गुल, मेरी बहन, तुम कहाँ चली गई थी? वो जादूगर आपको कैद करने के लिए आ रहा था तो मैं इसे रोकने के लिए गई थी। अच्छा भाई, क्या आप मुझे महल दिखाएंगे? आखिर तुम महल क्यों जाना चाहती हो? बाबा जान ने कहा था आका से मदद मांगो, तो मैं एक बार इनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, अभी तो वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें महल दिखाता हूँ। आका से पहले मैं बात करूँगा, फिर जब मैं कहूँ तुम मिल लेना। ठीक है भाई। फिर वो इस महल में जाते हैं। भाई ये कितना खूबसूरत है। सुरमई रंग का बना हुआ महल इस वादी का अजीमो शाहकार था। चारों तरफ सब्ज रंग बिरंगे फूल इस महल को ज्यादा हसीन बना रहे थे। वो हर एक चीज को देखकर खुश हो रही थी और जहाँ इसको देखकर खुश हो रहा था। वो बिल्कुल इसकी बहन की तरह लग रही थी। तितलियाँ, वो भी इतनी सारी, वो इनकी तरफ जाती है ताकि इन्हें पकड़ सके। फूलों पर बैठी हुई तितलियों में से एक तितली इसके हाथ पर बैठती है। भाई देखें कितनी खूबसूरत है ना ये तितली। हाँ, जहा मुस्कुराकर जवाब देता है और वो रात तक महल में घूमती रहती है। भाई आपने अपना नाम नहीं बताया। जहा, जहा नाम है मेरा। बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम अब नाज है। अच्छा, मगर मैं तुम्हें गुल बुला लूं, इसमें कोई तुम्हें एतराज तो नहीं? ठीक है भाई, जो नाम आपको पसंद हो वही नाम मेरा होगा। चाहा भाई, चलो अब हमें जाना होगा, आका किसी भी वक्त आते होंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। गुल, मैं तुम्हें फिर कभी ले आऊंगा, अभी चलो। वो इसे लेकर चला जाता है। भाई आप जाएं, मैं नदी के पास जा रही हूँ। नहीं, तुम अकेली मत जाओ। अबनास को इसका फिक्र करना अच्छा लग रहा था। इसका भाई इसके बाबा जान की तरह इसके लिए फिक्रमंद था। आप परेशान मत हो भाई, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। चलो फिर, मुझे भी आका के पास जाना है। अबनास आज बहुत खुश थी। जहा की सूरत में इसे भाई के साथ साथ एक मददगार मिल गया था। आज इतने अरसे बाद वो खिलकर मुस्कुराई थी। इसकी खुशी में आज नदी के पास मौजूद हर एक शय खुश थी। बाबा जान, बस कुछ दिन और आप इस कालारा जादूगर के इंतज़ार में रहेंगे, फिर मैं आपको आज़ाद करा लूँगी। मोरनी ना चाहते हुए भी इस अजनबी शख्स के बारे में सोच रही थी और गुजरे हुए पल याद करके मुस्कुरा रही थी। क्या वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है? मेरी सच्चाई जानने के बाद भी क्या इसकी मोहब्बत बाकी रहेगी? क्या वो भी इस वादी के बाकी लोगों की तरह सिर्फ मेरी खूबसूरती पर मर मिटा था? ये और भी बहुत सारे सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे।
अब नाज बार बार इधर उधर देख रही थी, इसे बस इंतज़ार था। मैं क्यों इसका इंतज़ार करूं? मेरा क्या लगता है वो कि मैं इसके बारे में सोचूं? अब नाज भूल जाओ, वो कोई भटका हुआ मुसाफिर था जो कुछ दिन यहाँ रुका और फिर वापस चला गया। अभी वो मज़ीद कुछ कहती, कोई बिल्कुल इसके पास बोलता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।